اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں موسم گرما کی اس سختی کو جھیلتے ہوئے ہم سب کو قبر و محشر کی گرمی کا ادراک ہو رہا ہوگا، اور یقیناً ہر کوئی اپنے رب العزت سے قیامت اور جہنم کی گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے کہ یہ حدت تو پھر بھی ہم جھیل رہے ہیں۔ میرا رب ہمیں حشر کی گرمی سے بچائے اور ہمیں لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارا سلسلہ گفتگو شجرہ طیبہ پر جاری ہے، اور ہم نے سمجھا کہ مبارکہ کا لفظ قرآن میں پردہ دار کے لیے، مستور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دلیل میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانا کہ جب اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دینا تھی تو قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں کچھ نہ کہا، بلکہ قوم سے کہا قالا انی عبد اللہ اتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کلام کر رہے ہیں، اور ماں کی گود میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتابہ، ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں تھی، قوم نے کوئی کتاب پکڑی نہیں دیکھی تھی۔ معلوم ہوا نبی کا سینہ جو ہے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کی کتاب ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے سینے میں جو ہے وہ کتاب کا علم تھا۔ وجعلنی نبیہ، اور مجھے اس نے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں یہاں آ کر نبی نہیں بنا۔ چھوٹا نبی دنیا میں آ کر نبی نہ بنے، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ورڈنگ استعمال کرنا کہ وہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے، یہ انتہائی درجے کی گستاخی ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، کہ مجھے رب نے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ ان آیات سے ہمیں قرآن پاک کی واضح کر کے بتا رہا ہے کہ ولایت علی علیہ السلام کا تصور ہر نبی نے اپنی امت کو پہنچایا، اور دشمنان علی ولایت علی علیہ السلام سے بیزاری کا اظہار کرنا ہر نبی نے اپنی امت کو سکھایا۔ اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، تو ان کی قوم مطمئن ہو گئی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ صلاۃ اور زکوٰۃ پر پیدا ہوا ہو اور اس کی ماں بد کردار ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر آیات میں الصلاۃ والزکوٰۃ اکٹھے بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یا کہیں دوسری جگہ فرمایا گیا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ۔ اس راز کو، اس قرآن کے اسرار کو قرآن کے وارثوں نے کھولا کہ نماز کا حکم تو ہر کوئی پورا کر سکتا ہے، لیکن یہ ہر کوئی صاحب نصاب نہیں ہوتا کہ سال بعد زکوٰۃ ادا کر سکے، تو پھر اللہ کریم کا یہ دونوں حکم اکٹھے دینا ابس تو نہیں ہو سکتا نا، نعوذ باللہ۔ تمام فقہوں کے مرتب کرنے والے فقہا کے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس عقدہ کو کھولا اور فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزارنا اقیم الصلاۃ ہے، اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے جینا، ان سے اپنے آپ کو الگ کر کے جینا، ان سے منہ موڑ کر جینا، یہ وآتوا الزکوٰۃ ہے، اور یہ دونوں کام ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس لیے جو ہی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ساتھ ہی بنی اسرائیل مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے اپنی ماں کی گواہی دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور نہ ہی قوم نے ان کی والدہ کی گواہی لینے کی ضرورت محسوس کی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غدیر میں نبی پلانوں کا ممبر بنوا کر اعلان ولایت علی علیہ السلام فرمانا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابیوں، تمام حاجیوں اور نمازیوں سے ایک اقرار کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا ایھا الناس الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ معلوم ہوا صرف سرداری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ خطبہ غدیر کے بعد اقرار لیا ہے کہ سورہ احزاب میں اللہ کریم پہلے ہی بتا چکا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان کا ان سے زیادہ مالک ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو ہے وہ اقرار لیا تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ تو جب
सब ने बला कहकर इकरार कर दिया तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, कि जिस जिसकी जान का मैं मालिक हूँ उसकी जान का अली मालिक है। अब सोचें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस की जान के मालिक हैं, किस किस की ज़िंदगी के मालिक हैं। आएँ कुरान से ही पूछते हैं कि कुरान पाक का फतवा पहले ही मौजूद है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना अनफुसहिम, कि नबी मोमिनों की जान का उनसे ज़्यादा मालिक है। अल्लाह अकबर। मोमिन अपनी मर्ज़ी से खा पी सकते हैं, चल फिर सकते हैं, सो जाग सकते हैं, अल्लाह अकबर, बैठ उठ सकते हैं, मगर अगर जान मांगे नबी तो उसको इनकार नहीं कर सकते। मोमिन की जान जो है उसका मालिक जो है उसका नबी है। तो अब कुरान पाक से ही हम देखते हैं कि कुरान पाक मोमिनीन में क्या क्या इरशाद फरमाता है, कौन कौन मोमिनीन में आते हैं। चूँकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आते हैं तो पहले इजाज़त लेते हुए मिलते हैं कुरानी हुक्म के मुताबिक कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युज़न लकुम, सुभानअल्लाह। तो इसलिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मोमिन और फरिश्ते भी मोमिन कुरान में, और अंबिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल का जिक्र करते हुए कुरान सूरह साफ़ात में फरमाता है, इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, के तमाम अंबिया मेरे मोमिन बंदे थे, नबी मेरे मोमिन बंदे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मोमिन, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सलसाइल अलैहिस्सलाम तक सारे फरिश्ते मोमिन, और मेरा नबी मोमिनों की जान का उससे भी बड़ा मालिक। अब समझ लें, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया की ज़िंदगी का हमारा रसूल मालिक, और तमाम फरिश्ते मोमिन तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी भी ज़िंदगियों के मालिक। और अल्लाह करीम ने फरमाया, जिस जिसकी ज़िंदगी का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक है उसकी ज़िंदगी का अली मालिक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मालिक हैं, तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम भी आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मालिक हैं। यानी आदम अलैहिस्सलाम ममलूक हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम मालिक हैं। अल्लाह अकबर। और आदम अलैहिस्सलाम के नालायक बेटे मौलवी बनकर, मुल्ला बनकर, ज़मीन पर बैठकर खुद को मालिक जैसा बोलें और समझें और समझाएं, तो फिर इससे बड़ी बेदीनी क्या हो सकती है। याद रखें, ज़िंदगी का मालिक अल्लाह है, ये बात समझ में आती है। फिर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी है। चलें ये भी हम समझ लेते हैं कि अल्लाह करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारे इनाम अता किए, और मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़िंदगियों का मालिक किस सिलसिले में बना दिया गया है। इसकी वजह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में हमें मिलती है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि इन्नल्लाह खलक़ल हयाता मिन वलायत अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह ने अली की वलायत से ज़िंदगी को खल्क़ किया और मौत को अली की वलायत के इनकार से खल्क़ किया। इसलिए सुन भी लें और समझ भी लें वलायत अली अलैहिस्सलाम कितनी लाज़िम व मलज़ूम है। ईमान में, अकीदा में और अमल सालेह की कबूलियत बारगाह इलाही के लिए जो वलायत अली अलैहिस्सलाम है वो किस कदर ज़रूरी है। आदम अलैहिस्सलाम कब मस्जिद मलाइका हुए? जब उनके जसद में 40 दिन बाद रब करीम ने वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही का अमल मुकम्मल किया, तो फिर वो मस्जिद मलाइका हुए। और अल्लाह फरमाता है, इन्ना अव्वला बैती वुदिअ लिन्नासी अल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया है, और हदीस में है कि काबा जो है वो आसमान से नाज़िल हुआ है, और आदम अलैहिस्सलाम के वक्त में फरिश्तों के बैतुल मामूर के ऐन नीचे ज़मीन के वस्त में जो है वो काबा जो है बैतुल मामूर की सूरत में आसमान से उतारा गया और उसका नाम काबा रखा गया, और काबा वस्ते ज़मीन में है। और कुरान कहता है सूरह हज में, सवा अनिल आकिफ़ु फ़ीही वल बाद, चारों सिमतों से आने वालों के लिए जो काबे का फासला बराबर है, क्योंकि ये ज़मीन का सेंटर है। तमाम उलमा ने लिखा कि 13 रजब की रात मौला अली अलैहिस्सलाम ऐन काबा के वस्त में आए। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम के वक्त का जो बैत था वो बैत अव्वल था, लेकिन किबला अव्वल नहीं था। कभी मस्जिद अक्सा किबला बनी, कभी हैकल सुलेमानी किबला बना लिया गया। और जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम में रूह दाखिल न हुई थी तो मस्जिद मलाइका न हुए थे, तो जस्द काबा को भी इंतज़ार था कि कब रूह अली आए और मैं सजदों का हामिल हूँ। सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखें, 100 ऊँटों की कतार में 99 पर बोझ लदा हुआ हो और आखिर में एक खाली चल रहा हो, तो काफ़िले वाले से पूछो तो कहेगा कि बीमार है, बोझ नहीं उठा सकता, लेकिन कतार के साथ साथ चल रहा है, इसलिए मंजिल इसकी भी वही है जहाँ बाकी के ऊँट जाएंगे। ठीक है, आगे सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं,
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے، لیکن اس قطار کو نہ چھوڑنا، منزل تمہیں بھی ملے گی۔ اہل بیت علیہ السلام کے محب کے اندر ایسا ہیرا ہوتا ہے، محبت کا اور مودت کا، جس کی حفاظت خود اللہ کریم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ہیرا ڈبی کے اندر ہوتا ہے، اور جب ہیرے کی حفاظت کی جاتی ہے تو ساتھ ہی ڈبی کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں فہم عطا فرمائے۔ اور ہم نے یہ سمجھا تھا پچھلی گفتگو میں کہ اللہ کریم نے اپنے لیے بیان کردہ جو مثال تھی وہ سورہ نور کی جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی کہ رب نے ہمیں واضح کر کے سمجھا دیا کہ میرے نور کے نمونے کا چراغ شجرہ مبارکہ کے تیل سے روشن ہے، اور یہ کہ مبارکہ لقب ہے قرآن پاک میں بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اور رب فرماتا ہے کہ میرے نور کی مثل والا چراغ بجھ جاتا اگر بی بی صاحبہ سیدہ خاتون جنت نہ ہوتی۔ تھوڑی سی اور اس آیت کی جزیات پر بات کر لیتے ہیں۔ اس آیت کو جسے آیت نور کہا جاتا ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ زمین و آسمان کو نور دینے والا ہے۔ پالنے والے سے پوچھیں کہ بچپن سے تیرا تعارف ملا کہ تو دکھائی نہیں دیتا، تیرا جسم نہیں ہے، تو آنکھوں میں نہیں آ سکتا، تو ذہن میں نہیں سما سکتا، تجھے دیکھا اور سوچا نہیں جا سکتا، تجھے چھو کر ٹٹول کر تجھے ہم جان نہیں سکتے، تو ہمارے وہم و ادراک میں نہیں آ سکتا، تو تجھے کس قسم کا نور سمجھیں؟ تو رب نے فرمایا تمہاری آسانی کے لیے ہی تو میں نے بتایا ہے کہ مثل نور ہی، میرے نور کی ایک مثل بھی ہے، جیسا کہ ایک تاکچہ ہے، اس تاک میں ایک چراغ ہے اور جلتا ہے، پھر وہ چراغ ایک قندیل میں ہے اور وہ قندیل قطب ستارے کی طرح منور ہے۔ سبحان اللہ۔ کمزور بینائی والے کو بھی دوسرے ستارے اگر نظر نہ آتے ہوں تو قطب ستارہ نظر آ جاتا ہے، بس اسی طرح وہ روشن، منور اور چمکتی ہوئی قندیل ہے، اور زیتون کے برکت والے درخت کے تیل سے وہ چراغ منور ہے۔ کیا یہی زیتون جس کا تیل بازاروں میں بکتا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ زیتون نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، یہ جہت اور سمت سے بے نیاز شجر زیتون ہے، مشرق و مغربوں میں قید نہیں ہے، اور ہر چراغ جلنے کے لیے آگ کا محتاج ہوتا ہے۔ آگ چھوئے گی تو چراغ جلے گا، اور جس چراغ کی میں بات کر رہا ہوں اگر اسے آگ مس نہ بھی کرے تو پھر بھی جلتا رہتا ہے، اس کو میں اپنا نور دکھاتا ہوں کہ یہ ہے میرا نور۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے یہ مثالیں انسانوں کے لیے بیان کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن پاک پر فکر کرنے والوں کو دعوت فکر ہے کہ وقت نکال کر غور کریں اس آیت پر، اور مثل نور ہی سے لے کر اللہ یہدی لنورہ من یشاء تک اس آیت کے 14 جزو ہیں۔ اب پالنے والے سے پوچھیں کہ تیرے اس نور کی مثل کو، نمونے کو کہاں تلاش کریں، یہ نوری قندیل کہاں ملتی ہے؟ فرمایا ان گھروں میں ملے گی جن کی تعظیم کا میں نے حکم دیا ہے، جن گھروں کو میں نے بلندی عطا کی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو پوچھنے والوں نے بھی ٹکڑوں میں سوال کیے۔ پہلا سوال کیا کہ اللہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، تو فرمایا ہاں اللہ ایسا ہی ہے، زمین و آسمانوں کو نور دینے والا ہے۔ پھر اس نے پوچھا مثل نور ہی کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کے نور کا نمونہ ہیں۔ پھر سوال کیا کمشکا کیا ہے؟ فرمایا یہ سینہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا فیہا مصباح کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدر الامیر المومنین، یہ مولا علی علیہ السلام کا سینہ ہے۔ اسی طرح سے مولا حسن پاک سے لے کر مولا حسن عسکری تک وہ بتاتے رہے۔ اور جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخر میں جب اللہ فرماتا ہے واللہ یہدی لنورہ من یشاء، اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کالا ہوا قائمنا، وہ ہمارا آخری امام مہدی علیہ السلام ہے، ہمارا قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک کو میں اپنے نور کی طرف ہدایت نہیں کرتا جب تک اس کے دل میں چاہت نہ دیکھوں، مودت نہ دیکھوں، میں اپنی مشیت شامل ہی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔